أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى صدق الله العظيم. ہم سورۃ طٰہٰ مطالعہ قرآن نویں جماعت سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں. آج اس کی 3 آیات زیر بحث ہوں گی، 129 127 128 اور 129. یہ 3 کا مفہوم بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اس سے پچھلی یہ آیات اور پچھلی آیات سے ریلیٹڈ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو بندہ قرآن سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دے گا، ٹھیک ہے جی، اور آخرت کے اندر اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ پوچھے گا کہ اللہ تو نے مجھے آنکھوں والا بنایا تھا، پھر آج اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی تھی، تو میرے قرآن سے اندھا ہو گیا تھا، آج تجھے بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اسی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور بات بالکل اسی طرح ہے، ٹھیک ہے جی، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا، جو زیادتی کرتا ہے، اسرفا کا معنی زیادتی کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا. اسرفا، اسراف کرنا، ٹھیک ہے جی، حد سے بڑھ جانا اور ایمان نہ لانا، یہ 2 باتیں ہیں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد، بہت ہی سخت ہے، وَأَبْقَى، اور ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے جنت والوں کا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والوں کا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، پھر جن کے اندر ایمان ہوگا تو ان کو تو کسی نہ کسی وقت نکلنا نصیب ہو جائے گا، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس زندگی کا کوئی حساب نہیں ہے. آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی مثال بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیں کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اس کو رائی کے چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھر دیا جائے. کس چیز سے بھر دیا جائے؟ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے. 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ خلا ختم ہو جائے گا. آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. اندازہ لگا لیں آپ زندگی کی لمبائی کا. آپ کی مٹھی میں اگر رائی کے دانے لیں، آپ ان کو بھی نہیں گن سکیں گے. چاہے دیکھا زمین اور آسمان کے درمیان انہوں نے ایک تمثیل بیان کی ہے، ایک مثال بیان کی ہے کہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہوگی، یعنی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. رائی یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، جس طرح آپ یہ کیا کہتے ہیں، گندم کے دانے سے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں. رائی ایک فصل ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا چھوٹا دانہ ہوتا ہے. اس کا ایک ایک دانہ 1000 سال کے بعد پرندہ آئے گا اور وہ اٹھائے تو وہ ختم ہو جائے گا. وہ زندگی، دانے ختم ہو جائیں گے لیکن زندگی ختم، یعنی اتنی لمبی زندگی ہوگی. اللہ نے فرمایا والا عذاب الآخرت اشد وابقى، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اشد کا معنی ہے سخت، ٹھیک ہے، اتنا شدید عذاب ہے
کہ آپ اس عذاب کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یا علماء مثالوں سے سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے. کہاں سے نکالا جائے؟ اور اس کو اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس آگ میں اسے نیند آ جائے گی. اتنی سخت آگ ہے, 70 گنا سخت آگ ہے آخرت کی, اتنا سخت آگ. دیکھیں 1200 سینٹی گریڈ لوہے کا وہ ہے جس پر لوہا پگھل جاتا ہے. پانی کا نقطہ کھلا ہوا ہے نا 100 سینٹی گریڈ, کتنا ہے؟ پانی کا نقطہ کھلا ہوا پانی کس پہ کھولتا ہے؟ 100 پر. اور لوہے کا کتنا ہے؟ 1200 فارنہیٹ پر اپنا لوہا جو ہے یہ اس طرح ابلتا ہے جس طرح پانی, اور بالکل اس طرح بہتا ہے. یہ جو فیکٹریاں بناتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور آخرت کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی سخت ہوگی. پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس آگ سے بچائے اور آپ کو بھی بچائے, اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں اور ہمیشہ والے عذاب سے بچ جائیں, اور ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے اور ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دے. لیکن اس کے لیے آپ کو میں نے شرط پہلے قرآن نے بیان کر دی ہے کہ جو قرآن سے اعراض کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے, اور جو قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے. افلم یہدی لہم, کیا پس نہیں راہ دکھائی ان کے لیے, کیا کم اہلکنا قبلہم, کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے, من القرون, بستیاں. اللہ نے زمین پر بھی کتنی بستیاں, زمین پر اللہ نے قوم عاد کو تباہ کیا, قوم ثمود کو تباہ کیا, ٹھیک ہے جی, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا, فرعونیوں کو دریا کے اندر ہلاک کیا, کتنیوں کو دنیا کے اندر ہلاک کر دیا. اور کوئی آ کر تبھی موت زندگی گزار کر پھر چلی گئی. یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی ہے. تو فرمایا کیا نہیں, کم اہلکنا, کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے بستیاں, یمشون فی مساکنہم, جو اپنے مساکن میں چلتی تھی. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی, اللہ فرماتے ہیں ان باتوں کے اندر, ان قصوں کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. انا کا معنی بے شک, فی کا معنی میں, ذالی کا معنی اس کے اندر, لآیات, ان آیات کے اندر, ٹھیک ہے جی, نشانیاں ہیں, لأولی النہی, عقل والوں کے لیے. بے شک ان آیات کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, یا بے شک ان قصوں کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئیں گے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اچھا, یہ مشرکین مانگتے ہیں ہر وقت عذاب, کیا اچھا پیغمبر سچا ہے پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں نا اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے اوپر عذاب آ جائے. حضور کو بھی یہی فرمایا کرتے تھے مشرکین, کہا کرتے تھے کہ جی اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا, پھر لے آؤ نا عذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ, اگر یہ کلمہ نہ ہوتا, ایک بات ہے مقرر جو سبقت کر چکی ہے من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, یعنی اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے. یہ عذاب کا لانا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, اللہ جب چاہتا ہے عذاب نازل کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا, لَكَانَ لِزَامًا, تو ضرور مڑ بھیڑ ہو جاتی, لڑائی ہو جاتی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى, اور اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں یہ وقت مقرر نہ ہوتا, اور اللہ کے ہاں یہ کلمہ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ہر ایک کے بارے میں, یہ نہ ہوتا, تو پھر کیا ہوتا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا اور دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ مکمکا ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتا ہے, کفار کو ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. بعض اوقات پھر جب ان کی ڈھیل بہت لمبی ہو جاتی ہے اور وہ بالکل سرکشی پہ اتر آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پکڑ لیتا ہے, اور آخرت کے اندر تو ویسے بھی ان کی پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کرے, اور آپ لوگوں کو بھی. آج کے سبق کے بارے میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اینی ون اینی کویسچن؟ کلیئر ہو گیا؟ باقی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ.